آخری اور اہم بات یہ ہے کہ کلو بدعت دلالہ، اس حدیث کو رافضی بھی دلیل بناتے ہیں اور خارجی بھی دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہر نیا کام گمراہی ہی ہے دین کے لیے کیا جائے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس حدیث پاک کے ظاہر پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہر نیا کام دین کے فائدے کے لیے بھی ہو وہ بھی بدعت ہی ہے، جو بھی ثواب کے لیے کیا جائے جو رسول اللہ نے نہیں کیا، تو پھر عمل کون کرے گا اس پہ؟ آج سینکڑوں کام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیے، لوگ دین کے نام پہ کرتے ہیں۔ اپنی پھر موجودہ یہ مدارس کی شکل، علم دین کی شکل، تبلیغ کی شکل، مساجد کی شکل، یہ اپنے جناب یہ حلیہ جو ہے اس کی شکل، یہ لال رومال، یہ امام بارگاہیں، یہ محرم الحرام کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو پھر سنت ثابت کریں، رسول اللہ سے ثابت کریں۔ یہ جو عقیدہ امامت ہے بنیادی، جس کی وجہ سے ابو بکر عمر کی خلافت امامت کا انکار کیا جاتا ہے، اس کو ثابت کریں۔ یہ جو خارجیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ رسول اللہ کا وسیلہ وصال کے بعد شرک ہے، اس کو رسول اللہ سے ثابت کریں۔ یہ اپنا بنیادی آپ کا عقیدہ ہی ثابت نہیں ہوتا تو حقیقت میں بدعتی تو وہ لوگ ہیں جو حضرت عمر کو بدعتی کہہ رہے ہیں اور اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو حدیث پاک ہے کلو بدعت دلالہ، کیا اس کی حضرت عمر کو سمجھ نہیں آئی؟ حضرت عمر کون ہے؟ خلیفہ راشد ہیں، اور رسول اللہ نے پوری امت کو یہ اجازت دی ہے کہ دین کے فائدے کے لیے دین کے اندر نیا کام کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے 2351، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلو اجرها واجر من عمل بها من بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ فرمایا جو بھی دین کے اندر اچھا کام جاری کرے گا، اچھا کرے گا، سنت حسنہ جاری کرے گا، سنت پر معنی طریقہ ہے، تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور فرمایا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، یہ سنت حسنہ سنت سیئہ کے مقابلے میں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت مراد نہیں ہے۔ جو سنت حسنہ ہے یہ رسول اللہ کی سنت نہیں بمعنی طریقہ ہے، چونکہ یہ مقابلے میں ہے سنت سیئہ کے، یعنی برے طریقے کے۔ اب ابن ماجہ کے اندر باقاعدہ الگ الگ باب قائم کیے ہیں کہ مردہ سنت رسول کو زندہ کرنا اور بات ہے، اور نیا کام دین کے اندر جاری کرنا یہ اور بات ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3335 ہے، اول من سن القتل، سب سے پہلے قتل کس نے ایجاد کیا؟ قابیل نے۔ یہ سنہ بمعنی ایجاد ہے، من سن فی الاسلام، سنہ بمعنی ایجاد ہے، نیا کام، اچھا نیا کام جو جاری کرے گا۔ یہ رسول اللہ پوری امت کو اجازت دے رہے ہیں جو دین کے فائدے کے لیے ہے، دین کے نقصان کے لیے نہ ہو۔ تو یہ سنہ بمعنی سنت رسول نہیں ہے بلکہ یہ ایجاد ہے۔ سن القتل، یہ کس نے قتل ایجاد کیا؟ قبیل نے۔ اور دوسری حدیث ہے بخاری کے اندر 3045، خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سن الرکعتین، شہادت سے پہلے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی یہ طریقہ ایجاد کیا کہ جو بھی شہید ہونے لگے ایسا موقع ہے تو اگر موقع ہو اس کے پاس تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو یہ کس نے سنہ کیا، ایجاد کس نے کیا؟ خبیب انصاری نے۔ تو رسول اللہ پوری امت کو یہ اجازت دے رہے ہیں، من سن فی الاسلام، جو ایجاد کرے دین کے اندر اچھا کام، سنتن حسنتن، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فالو اجرہ، اس کے لیے اجر ہوگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کیا ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں، ان کے لیے اسپیشل طور پر رسول اللہ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا۔ ان ہستیوں کو جو خلفاء راشدین ہیں مستقل طور پر رسول اللہ نے اجازت دیا کہ دین کے فائدے کے لیے کام شروع کر سکتے ہیں۔ تو کلو بدعت دلالہ کس عمر کو سمجھ نہیں جو کہہ رہے ہیں نعم البدعۃ هذه، کہ یہ اچھا نیا کام ہے، یعنی ایک امام اور ایک قاری کے پیچھے جمع ہو کے پابند ہو جانا اور پورا رمضان اس طرح یعنی جماعت کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہو کے مسجد کے اندر نماز پڑھنا، یہ ایک نیا طریقہ ہے، اچھا نیا طریقہ ہے۔ اور رسول اللہ کی ایک حدیث کو صرف مانا جائے گا کہ ساریوں کو مانا جائے گا؟ جس رسول نے یہ فرمایا کلو بدعت دلالہ، اسی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ۔ اس لیے تو علماء نے یہاں تشریح کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کے تحت کلو بدعت دلالہ کے تحت یہ تشریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ھذا عام مخصوص، یہ عام ہے لیکن مخصوص ہے۔ اور ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ حدیث عام ہے لیکن یہ مخصوص ہے، اس کے افراد ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قال العلماء البدعۃ علی 5 اقسام، علماء فرماتے ہیں کہ بدعت 5 قسموں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ کون سی؟ فرمایا کہ واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ، کہ بدعت
واجبہ بھی ہوتی ہے، بعض بدعات واجب ہوتی ہیں، یعنی ایسے علوم سیکھنا جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بنیاد کا کام دیتے ہیں، یا جو اہل بدعت ہیں ان کا رد کرنا یہ واجب ہے، یہ نیا کام ہے، علماء نے آگے تفصیل بیان کی۔ اور بعض بدعات مندوبہ ہیں یعنی پسندیدہ ہیں، یعنی جو لوگوں کے فائدے کے لیے رفاعی کام وغیرہ کیے جاتے ہیں۔ بعض بدعتیں محرمہ ہیں، یعنی دین کے مخالف جو کام ہوگے وہ حرام بدعتیں ہوں گی، اور بعض مکروہ ہوں گی کہ جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ تو علماء اسلام کو خبر نہیں ہوئی اس کی کل بدعت دلالہ کی، حضرت عمر کو خبر نہیں ہوئی، تو رافضیوں اور خارجیوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ہر بدعت نیا کام اچھا بھی ہو تو برا ہوتا ہے، تو پھر عمل کر کے دکھاؤ نا، اپنے جتنے نئے طریقے ان کو سنت سے ثابت کریں تو پتہ چل جائے گا، انشاءاللہ چھٹی کا دودھ یاد آئے گا، اور آخر حضرت عمر کا سہارا لینا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ بعض نئے کام بدعتیں اچھی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک یہ بخاری مسلم کے اندر، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جو بھی دین کے اندر فرمایا کہ ایجاد کرے ایسا کام، فی امرنا ما لیس منہ جو اس میں نہ ہو، یعنی جن کی اصل نہ ہو، جس کو شریعت نے پسند نہ کیا ہو۔ لوگ یہ تین الفاظ کھا جاتے ہیں، ما لیس منہ، تو اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ نے بدعت کی دو قسمیں، یعنی نئے جو کام ان کی دو قسمیں بنا دیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی اصل دین کے اندر نہیں ہے وہ مردود ہے، جن کی ہے وہ مردود نہیں ہے۔ یہاں شرط لگائی ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کی اصل نہیں ہوگی وہ مردود ہوگی۔ اب ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر یہ 2677 نمبر ہے، جس کے اندر رسول اللہ نے بدعت کے ساتھ دلالت کی قید لگائی ہے۔ ایک کلو بدعت دلالہ آپ رکھ لیں، اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا من ابتدا، جس نے بدعت ایجاد کی، کیسی بدعت دلالت بدعت، وہ کیسی ہوتی ہے؟ لا یرضا اللہ ورسولہ، جس سے اللہ رسول راضی نہ ہوں، ایسی بدعت دلالت ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی رسول اللہ نے وضاحت کر دی اور ساتھ دلالت کی قید لگائی۔ اگر صرف بدعت کی بات ہوتی تو رسول اللہ کہہ دیتے جس نے بدعت ایجاد کی، من ابتدا بدعتا، نہیں، فرمایا من ابتدا بدعت دلالت، جس نے دلالت بدعت ایجاد کی۔ تو رسول اللہ نے خود وضاحت کر دی کہ ہر بدعت دلالت نہیں ہوتی، گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ہے جس سے اللہ رسول راضی نہیں ہوتے۔ تو نماز تراویح وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو پسند ہے، جماعت تراویح بھی پسند ہے، اس خوف سے ترک کی کہیں فرض نہ ہو جائے۔ تو علماء اسلام نے نعم البدعۃ ھذہ کی وجہ سے، آپ فتح الباری شریف پڑھ لیں، اس کے اندر ابن حجر اسقلانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تقسیم کی ہے۔ فرمایا اگر وہ مستحسن کے تحت آئے تو وہ مستحسنہ بدعت ہے، اگر وہ کسی قبیح اصول کے تحت آئے تو وہ قبیحہ ہے۔ تو یہ تقسیم کی ہے، عمدۃ القاری کے اندر بھی یہ تقسیم ہوئی ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر، دار الجلیل ریاض، مجموع الفتاویٰ جلد 10 صفحہ نمبر 214 215 دیگر جلدوں کے اندر بھی تفصیل کی گئی ہے۔ اور اس طرح قاضی شوکانی نے نیل و اوتار کے اندر ابن حجر اسقلانی کی پوری عبارت جو ہے وہ نقل کی، کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، اور آگے پھر علماء نے 5 قسموں پر اسے تقسیم کیا ہے۔ تو ساری گفتگو سے ثابت ہو گیا کہ ہر نیا کام گمراہی نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ حضرت عمر کے اس فرمان کی وجہ سے معاذ اللہ پوری نماز تراویح، جماعت تراویح کوئی بدعت کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو عمر کام کریں وہ اچھا نہیں ہوتا، یا عمر بدعت کہہ دے تو وہ گمراہی ہو جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے جتنے اعتقادات ہیں اور اپنے معمولات ہیں انہیں پھر سنت سے ثابت کر کے دکھائیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت آ جائے گی لیکن انہیں سنت ثابت نہیں کر سکیں گے، تو پھر آخر میں حضرت عمر کا سہارا لینا ہی پڑے گا کہ کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، اور یہ بدعت کی تقسیم ماننا پڑے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی آل و اصحاب کا ادب کرنے اور ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔